جی اس کا وہی حال ہے جس کے ساتھ گورنمنٹ آئی ہے. اللہ کرے. اور انشاءاللہ بڑا ٹیلنٹ ہے پاکستان میں. مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی یہ جب یہ بنی فروزن بنی نا تو ایوارڈ وغیرہ ملے تو تب پتا چلا کہ فروزن ٹوٹل پاکستانی بچوں نے بنائی ہے اور یہ پاکستانی پروڈکشن ہے. تو دیکھیے اتنا ٹیلنٹ ہے پاکستان میں. تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر نبی کے لیے انسانوں اور جنوں میں سے سرکش افراد کو دشمن بنا دیا ہے. یعنی یہ نہیں کہ اللہ نے بنا دیا ہے, اللہ تو ویسے اپنی مشیت کے طور پر ہم نے بنا دیا کر ہیں, مطلب کہ وہ بن جاتے ہیں. اور یہ شیاطین افراد جو ہیں, سرکش افراد جو ہیں, یہ ایک دوسرے کو چکنی چپڑی باتوں کے ذریعے بہلاتے ہیں, حالانکہ وہ باتیں جھوٹ پر مشتمل ہوتی. ٹھیک ہے. اب اس میں ایک بات میں نے آپ سے یہ عرض کی کہ لوگ جو کچھ ایک دوسرے کو سمجھاتے ہیں, سکھاتے ہیں, فائنلی وہ سب کچھ جھوٹ پر مشتمل ہوتا ہے, تو اس کی شکست ہوتی ہے. دوسری اہم بات یہ کہ جو نبی آتے ہیں وہ انسانوں کے علاوہ جنوں کی طرف بھی انبیاء ہوتے ہیں, اور اس وقت کے جن, اس علاقے کے جن ان پر ایمان لانے کے پابند ہوتے ہیں. تیسری بات, حق کی کشمکش جیسے ہمارے یہاں چل رہی ہے ویسے جنوں کی دنیا میں بھی چل رہی ہے, سائڈ بائی سائڈ, پیرالل. ہمارے پاس اس کی تفصیلات نہیں ہے. چوتھی اہم بات یہ سمجھ لیں, اللہ یہاں بتا رہے ہیں اوپر والی بات کے ساتھ ٹیلی کر کے دیکھیں. اللہ نے کہا وَكَذَلِكَ, اور اسی طرح سے. کس طرح سے؟ یہ جو اوپر بات آئی, اوپر کیا بات آئی کہ اللہ نے کہا ہم نے انسان کو ارادہ اور اختیار دیا ہے, اپنی مشیت کا ٹوٹل پابند نہیں کیا. ٹھیک ہے. تو اسی ارادے اور اختیار کے تحت انسان چاہے حق کو چنے اور چاہے باطل کو چنے, شر کی طرف جائے, اس کی مرضی ہے. اب انسان انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کے فالوور جو بھیجے گئے, جو دین کا کام کرنے کا عہد لے کر اٹھے ہیں, عزم لے کر اٹھے ہیں, انہیں یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ نے ان کے لیے فرشتوں جیسی سہولیات نہیں دی ہوئی کہ فرشتے بغیر کسی رکاوٹ کے کام کرتے ہیں. کوئی فرشتے کو روک سکتا ہے کہ تم نے آج یہ کام نہیں کرنا؟ نہیں روک سکتا. ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے, وہ اپنا سارا کام سر انجام دے کر چلے جاتے ہیں. لیکن انسانوں کا معاملہ مختلف ہے. جو حق کا کام کرنے اٹھے گا, جو خیر کی دعوت لے کر اٹھے گا, اسے مخالفت برداشت کرنا ہی ہوگی. مخالفت کے بغیر کام نہیں ہو سکتا. اسے اس مخالفت کا سامنا کرنا ہوگا اور مخالفوں کے ساتھ الجھ کر ہی آگے بڑھنا ہوگا. ان کو فیس کرتے ہوئے ہی دین کا کام سر انجام دینا ہوگا. لہذا یہ ہو نہیں سکتا کہ جو خیر کا کام لے کر اٹھے اس کی مخالفت نہ ہو. ورقہ بن نوفل کی بات یاد ہے آپ کو؟ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری مرتبہ آئے ورقہ بن نوفل کے پاس, تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ آپ پر وہی فرشتہ آیا ہے جو موسیٰ پر آیا تھا. کاش میں اس وقت زندہ رہتا اور جوان ہوتا جب آپ کی قوم آپ کی مخالفت کرتی اور آپ کو نکال دیتی, تو میں آپ کا بھرپور ساتھ دیتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو گئے, کیونکہ عربوں میں ایسا کوئی تصور ہی نہیں تھا. عرب کہتے تھے کہ ہمارے قبیلے کا بندہ غلط بھی کرے تو ہم ساتھ دیں گے, صحیح بھی کرے تو ساتھ دیں گے. تو آپ حیران ہو گئے, آپ نے کہا کیا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ تو کیا کہا تھا ورقہ بن نوفل نے, آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کوئی وہ دعوت لے کر اٹھا ہو جو آپ لے کر اٹھنے والے ہیں اور اس کی مخالفت نہ کی گئی. تو جو بھی خیر کا کام لے کر اٹھے گا مخالفت فیس کرے گا, اس کے بغیر کام ہو ہی نہیں سکتا. اور حق کی ایک پہچان یہی ہوتی ہے مخالفت. باطل کو لوگ جلد قبول کر لیتے ہیں کیونکہ اس میں سب کے لیے دلکشی ہوتی ہے نا. آپ یہ ٹی وی کو ہی دیکھ لیں, فرض کریں آپ گھروں میں اب ٹی وی ہے نا, کیبل ہے, آپ نکلوانا چاہیں کہ کیبل اتروا دو, کتنی مخالفت ہوتی ہے نا, چاہے نہ بھی دیکھتے ہو. اب یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کیبل بہت کم لوگ دیکھتے ہیں, کہ ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر, اسکرین کے سامنے بیٹھ کر دیکھنے کا فیشن کم ہو گیا ہے, کیونکہ سب کے پاس لیپ ٹاپ ہے, آئی پیڈ ہے, موبائل ہے, زیادہ تر سب اسی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. پھر بھی اگر آپ یہ رائے دیں, یہی کہیں آپ کہ بھئی ایویں بل آتا ہے تو کیبل اتروا دیتے ہیں, تو کیا ہوگا؟ طوفان آ جائے گا. اور اگر آپ یہ کہیں گھر میں کیبل نہیں ہے, ابا جی نے نہیں لگوائی تھی, ابا جی نے ایک آدمی, ابا جی فوت ہو گئے, اب سب چپ ہیں, اب ایک بھائی اٹھ کے گئے کہ ایسا کرتے کیبل لگوا لیتے, تو کیا ہوگا؟ ہاں دیکھ لو, اچھا ایسا ہونا تو چاہیے.
हाँ बच्चों को कार्टून देखने होते हैं, आती है ना ऐसी आवाजें, हालात हाजरा का पता नहीं चलता, सब इत्तेफाक करेंगे, यहाँ तक कि जिसको इत्तेफाक की हिम्मत नहीं होगी ना वो भी चुप करके बैठा रहेगा। और इख्तलाफ अव्वल तो कोई करेगा नहीं, कोई करेगा तो कमजोर सा, है ना। यही अब देखिए इतनी मामूली बात पर ही फर्क आपको नजर आ रहा है। और खैर की बात लेकर उठो तो जितनी चाहे बातें सुनो। 100 चैनल में से 4-5 चैनल हैं जिन पे इस्लामिक चैनल है, बाकी सारे तो फारसी से भरे पड़े। जी बिल्कुल, कोई इस्लामी चैनल देखने के लिए ना केबल नहीं लगवाता है। लगवाने के लिए कहा ये जाता है कि हमें टॉक शोज देखने हैं, कुछ अच्छा भी तो आता है ना, लेकिन वो आपने जरूर फरमाया, लेकिन कोई भी अच्छाई को देखने के लिए, खबरें देखने के लिए टीवी केबल नहीं, कनेक्शन नहीं करवाता। अच्छा, अब नेक्स्ट आप ये देखें, एक और मिसाल आप जिंदगी से लें। आपके अम्मियों ने, आपकी खालाओं ने, आपकी बड़ी बहनों में से कई लोगों ने अबाए उतारे होंगे, यानी नस्लों से चला आ रहा था, उतारा। किसी ने उन्हें कुछ कहा, पीछे बैठकर बड़ी बुढ़ियों ने भी बात कर दी तो कर दी, किसी ने उनको डांटा, डपटा, रोका, तंज किया, कुछ नहीं किया। हाँ, अगर आप अबाया पहन रही हैं जब किसी ने नहीं पहना, फैमिली में कोई नहीं पहनता, आपने पहनना शुरू किया तो फिर मजाक हुआ, बातें हुई, महफिल में बैठकर सुनाया गया, वही लोग सुनाते। हालांकि आप सही कर रही हैं, और जो हमारी माओं ने अगर किया या खालाओं ने किया या बाजियों ने किया, गलत किया, लेकिन उनकी गलती पर कोई उंगली उठाकर नहीं कहता कि तुमने गलत किया बेगम या तुमने गलत किया बेटे। हाँ, हम सही कर रहे हैं तो उस पर सारे जूते मारते हैं कि तुमने क्यों किया तुमने। तो जहां आप खैर का काम करते हैं, चाहे वो इतना सा खैर का काम है, इतना सा खैर का काम है, तो आपको डंडे खाने पड़ते हैं। अच्छा, एक और चीज है कि घर में लड़ाई हो जाती है, आप एक बेटे को निकाल देते हैं, कोई आकर आपको नहीं कहता क्यों निकाला, सारे कहते बहुत चंगा किया। और अगर आपका बच्चा या बहू बदतमीजी करती है और आप उसको माफ कर देते और नजरअंदाज कर देते, तो सारे आकर कहते हैं क्यों किया, तुम बातें सुनने के लिए हो। बहनें भी आ जाती हैं, है ना, मियाँ के भाई भी आ जाते हैं, हर कोई आकर इंटरफेयर करता, शैतान उठाते और वो उस वक्त शैतान के रूप लेकर आते। तो जहां आप खैर की तरफ पांव बढ़ाते हैं वहां आपकी मुखालिफत शुरू हो जाती है, तंज के साथ, खैर खाही के रंग में, चिकनी चुपड़ी बातों के जरिए। हक की पहचान ये है कि लोग हक से जुड़ते हैं, सीरियसली हक की पहचान ही है। नहीं जी, अगर आप सच्ची बात कहेंगे तो आपको मुखालिफत का सामना करना पड़ेगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तूबा लिल गुरबा, अजनबियों के लिए खुशखबरी है। सहाबा ने कहा, कौन अजनबी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया, जिस तरह इस्लाम अपने इब्तदाई दौर में अजनबी था, उसी तरह इस्लाम अपने आखिरी दौर में भी अजनबी हो जाएगा। यहाँ तक कि कोई शख्स उठकर दीन की कोई बात बताएगा तो लोग कहेंगे हमने तो आज पहली मर्तबा सुनी, मेरे ये उम्मती अपनों के माबैन अजनबी हो जाएंगे, उन अजनबियों के लिए खुशखबरी। तो हम वही अजनबी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इस अजनबियत पर परेशान मत। उसकी मुखालिफत की जाती है क्योंकि हक नफ्स पर गरा गुजरता है ना। किसी का हक अदा करना क्या है? फर्ज अदा करना। यानी आपने मुझसे उधार लिया 5,000 रुपए कि भाई मेरे पैसे आने, अब जब आपके पैसे आए 10,000 तो उसमें से 5,000 आप मुझे दे देंगे ना। ये आपका हक है, मेरा हक है आपको, जो आपने मुझे देना है, ये हक की अदायगी नफ्स पर गरा है ना। अगर आप मुकर जाएं या मोहलत ले लें कुछ तो फिर 10,000 खा लेंगे ना, यूज कर सकेंगे। लेकिन अगर आप 5 अदा करते हैं तो कभी ऐसा हुआ कि दिल में ख्याल आया कि अच्छा ना देना होगा तो सारे पैसे मेरे होंगे, होता है ना। तो ये देखें, ये एक मिसाल है हक की। हक की तरफ जाना असल में क्या है? अपना फर्ज अदा करने की तरफ जाना। मैं बंदा हूँ, अल्लाह की बनाई मखलूक हूँ, अल्लाह ने अपने रब होने की हैसियत से मुझ पर कुछ चीजें फर्ज कर दी हैं, मैं फराइज की अदायगी की तरफ बढ़ूं, ये हक की तरफ जाना, क्योंकि वो अल्लाह का हक है जो मैं देने जा रही हूँ। ठीक है, तो हक से मुराद क्या है? अपने फराइज की अदायगी की तरफ जा रही है। फर्ज की अदायगी बहुत मुश्किल है, इसलिए तो नमाज मुश्किल लगती है, इसलिए तो रोजा मुश्किल लगता है, इसलिए तो सुबह उठना मुश्किल लगता है।
تو کام کرنا مشکل ہے، اور کام کرنا ہی ہم سے مطلوب ہے، یہی ہمارا فرض ہے، یہی اللہ کا ہم پر حق ہے کہ ہم اللہ کو ایک مانیں اور ہر وہ کام کریں جس کا اللہ نے حکم دیا۔ تو جب ہم کہتے ہیں حق کی طرف جانا تو دراصل ڈیوٹیز کی طرف آنا، وہ ساری ڈیوٹیز پوری کرنا جو ہم پر لاگو کر دی گئی۔ تو یہ نفس تو بڑا گناہ گزرتا ہے، اسی لیے جب بات کی جاتی ہے نا حق کی تو ہر کوئی دل میں لاتا ہے، کیونکہ ہر کسی پر کہیں نہ کہیں سے زد پڑ رہی ہوتی ہے نا۔ جیسے میں سیاست کی مثال ویسے دے رہی ہوں سمجھانے کے لیے کہ آج کل ساروں نے جب عمران خان احتساب کی بات کر رہے تھے تو سارے خلاف ہوئے تھے، کیوں ہوئے تھے خلاف؟ کیونکہ سب کے ہی اوپر زد پڑتی تھی نا، ساروں نے کچھ نہ کچھ کرپشن کی ہوئی ہے، کسی نے کم کی ہوگی کسی نے زیادہ کی ہے، سب کرپٹ ہے نیچے سے اوپر تک۔ پوری جو آپ کی ہے نا یہ ایک بیوروکریسی ساری کی ساری کرپٹ ہے، اسی لیے سارے کے سارے ناپسند کرتے ہیں۔ اسی طرح سے جب کوئی بندہ حق کی بات کرتا ہے نا تو سب اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ کیوں ناپسند کرتے ہیں؟ کیونکہ سب کہیں نہ کہیں شر میں ملوث ہیں، بظاہر جو اچھے بھی ہیں وہ بھی شر میں ملوث ہیں، تو پھر ان کو اپنے وہ چسکے چھوڑنے پڑتے ہیں، اپنی وہ باتیں چھوڑنی پڑتی ہیں، اور احتساب میں وہ بھی کٹہرے میں آ کے مجرم بن جاتے ہیں۔ اس لیے پھر کوئی بھی نہیں مانتا، سارے مخالفت کرتے ہیں، تو مخالفت سے پریشان نہ ہو۔ اچھا اب سیاست میں نہیں بات شروع کر دینی، میں نے بطور مثال بات کی، ٹھیک ہے، بیچ میں سیاست نہیں شروع کیا پھر۔ تو بات یہ ہے کہ ہر ایک بندہ جب دین کا کام کرتا ہے، حق کا کام کرتا ہے، تو بہت سارے لوگوں کو گناہ گزرتا ہے، کیونکہ ہر کسی کے نفس کے خلاف جا رہا ہوتا ہے، کیونکہ ہر کسی کے نفس پر زد پڑ رہی ہوتی ہے، ہر کسی کے حق پر زد پڑ رہی ہوتی ہے، یعنی جو وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرا حق ہے، تو اس وجہ سے پھر کوئی بھی حق کو قبول کرتے ہوئے گھبراتا ہے، تو مخالفت سے پریشان نہیں۔ دیکھیے ایک تو فطری بات ہے نا کہ انسان کا پریشان ہونا، وہ تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن یہ نہیں پریشانی آنی چاہیے کہ کہیں اللہ تو ناراض نہیں ہو گیا، کہیں ہم غلط تو نہیں کر رہے جو ہم پر مصائب آ رہے ہیں، نہیں، یہ غلط سوچ ہے۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں تو یہ سوچ بھی اس طرف غلط ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے مقصد سے مطمئن ہی نہیں ہیں۔ ایک تو ویسے پریشانی آنا نا کہ جیسے اپنے انہیں چھوڑ دیا، ناراض ہو گئے تو دل گھٹتا ہے، وہ آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، آپ کو گستاخ کہتے ہیں، آپ کو وہابی کہتے ہیں، آپ کو ڈفرینٹ ٹائٹلز دیتے ہیں، تو دل میں تنگی آتی ہے، وہ تو انسان کی فطرت ہے، وہ تو آئے گی اور آنی بھی چاہیے، کیونکہ ہم انسان ہیں، فرشتے تو نہیں ہیں کہ ہم پر کوئی بات اثر ہی نہ کرے۔ لیکن اس کے دوسری طرف یہ ہے کہ یہ ہمیں پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ نہیں جی ہم جو ہیں غلط تو نہیں کر رہے، یہ والی پریشانی اور بے قراری نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ ہے چوتھی بات کہ سمجھ آئیے آپ کو، ہماری جد و جہد جو ہے وہ فرشتوں کے کام کے طریقہ کار سے مختلف، ہم جد و جہد کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، دین کی راہ میں کوشش کرتے ہیں، مخالفت ہے تبھی تو جد و جہد ہے۔ اس کے برعکس فرشتوں کو کچھ بھی فیس نہیں کرنا پڑتا، وہ جو کرنا چاہتے ہیں آسانی کے ساتھ کر لیں، ٹھیک۔ ولو اگر شاء چاہتا ربو کا تیرا رب ما نہ فعلوہ، وہ ایسا کرتے، اگر تیرا رب چاہتا تو ایسا نہ کرتے۔ کون کیسا نہ کرتے؟ انسان اور جنات جو ہیں وہ حق کی مخالفت نہ کرتے، سرکشی نہ کرتے، ٹھیک ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اللہ رب کریم یہ فرما رہے ہیں کہ اگر میں چاہتا تو اپنی مشیت کے ذریعے انہیں پابند کر دیتا، ان کا اختیار چھین لیتا، لیکن ایسا کرنا نہیں ہے نا۔ اگر ایسا کرنا ہوتا تو پھر انہیں فرشتوں کی طرح ہی بناتا، ہمیں انسانوں کو اور جنوں کو اللہ فرشتوں کی طرح ہی بناتا، عقل دے دیتا، شعور دے دیتا، لیکن اختیار نہ دیتا۔ لیکن یہیں پر تو فرق ہے ہم میں اور باقی مخلوقات۔ تو یہی اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں اگر تیرا رب چاہتا تو ایسا ہوتا ہی نہ، بلڈ ان جو ہے وہ تابع دار ہوتے ہم لوگ اور کوئی اختیار ہی نہ ہوتا، لیکن پھر حساب کتاب بھی نہ ہو، کیونکہ اختیار دیا گیا اور ساتھ شعور دیا گیا اور ساتھ ذرائع دیے گئے، تبھی تو روز قیامت حساب ہونا۔ تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ کسی گمراہ کو حکمن فرما بردار بنا لے، اللہ نے ایسا کرنا نہیں۔ تو یہ جو پھر کہا جاتا ہے جدو اللہ چاہے گا ہدایت دے دے گا، اس کی کوئی حقیقت نہیں، یہ بالکل غلط عقیدہ ہے۔
جو ہدایت کی طرف آئے گا اللہ اسے ہدایت تک ضرور پہنچائیں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اپنے قسم کھا کر اپنی عظمت کی اپنے اوپر فرض کر دیا ہے 3 لوگوں کی مدد کرنا. ایک جو رزق حلال کی تلاش میں نکلے, اور ایک جو غلام ہو اور اپنی آزادی کے لیے کوشش کر رہا ہو, اور ایک جو حق کی تلاش میں نکلے. اور ایک حدیث میں 4 لوگ گنوائے گئے, اس میں کہا گیا جو بندہ حرام کاری سے بچنے کے لیے شادی کرنا چاہتا ہے. تو ان سارے افراد کی مدد کے لیے اللہ نے اپنے اوپر فرض کر لیا ہے کہ میں مدد دوں گا. تو جو حق کی تلاش میں نکلے پھر اللہ حق تک پہنچا کر ہی چھوڑ دیں. یہ سب ہے, لیکن جس کو حق کی طلب ہی نہیں ہے اس کو بیٹھے بٹھائے منہ میں نوالا نہیں ڈالیں گے اللہ. یہ ایک طریقہ نہیں ہے اللہ. ٹھیک ہے, کہیں نہ کہیں طلب ہو, تھوڑی ہو بے شک مگر ہو. فَذَرْهُمْ تو بس چھوڑ دو ان کو, وما جو یفترون وہ جھوٹ گھڑ رہے ہیں. فیر یہ سے ہے یہ لفظ, یفترون کی روٹ جو ہے فیر یہ ہے. الفریو کہتے ہیں چمڑا کاٹنے کو. ٹھیک ہے, صحیح طرح سے کاٹنا, اسے صحیح شیپ دینے کے لیے کاٹنا. فیر کی روٹ سے ایک جو مصدر بنتا ہے الفریو بنتا ہے, جس کا مطلب ہوتا ہے چمڑے کو صحیح طرح کاٹنا, اور ایک مصدر بنتا ہے افتراؤ, جس کا مطلب ہوتا ہے خراب کرنے کے لیے چمڑا کاٹ دینا. ٹھیک ہے, تو اس میں دونوں معنی پائے جاتے ہیں, اصلاح بھی اور فساد بھی. تو اس طرح کا لفظ اصلاح اور فساد دونوں ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ ٹیکسٹ دیکھ کر اندازہ لگایا جاتا ہے کہ کس لیے استعمال ہو رہا ہے عربی زبان میں, مگر قرآن میں اس طرح کا لفظ صرف فساد کے لیے ہی استعمال ہو. ٹھیک, یہ بات سمجھ آئی. عربی لغت کے مطابق اس طرح کا لفظ اصلاح اور فساد دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور ٹیکسٹ کے مطابق اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اصلاح کے لیے آیا ہے یا فساد کے لیے آیا ہے. لیکن قرآن نے اس طرح کا لفظ صرف فساد کے لیے استعمال کیا. کلیئر ہو گیا؟ قرآن کی ٹرم تھوڑی سی مختلف ہے. تو اسی لیے وما یفترون وہ باتیں جو وہ گھڑتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ اس کو سمجھے نا, چمڑا کاٹا بگاڑ پیدا کرنے کے لیے, چمڑے کو خراب کرنے کے لیے کاٹنا. تو وہ باتیں جو گھڑی لوگوں کو بہکانے کے لیے, وہ سب کیا ہیں؟ اس طرح. فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ چھوڑ دو انہیں ان اس طرح پردازیوں کے ساتھ جو وہ کر رہے ہیں, اس جھوٹ کے ساتھ جو وہ گھڑ رہے ہیں, انہیں اس کے ساتھ چھوڑ دو. کیا مطلب اس بات کا؟ کہ اللہ کسی کو حکمن ہدایت نہیں دیتے, تو بندہ بھی کسی کو پکڑ کر بالوں سے ہدایت یافتہ نہیں بنا سکتا. مبلغ کا کام پیغام دینا. ٹھیک ہے, ایک اسلامک گھرانے میں گھر کا بڑا جہاں تک ممکن ہوگا حکمن ماتحت رکھے گا قانون کے, اور اسلامی حکومت میں حکمران جہاں تک ممکن ہوگا اسلام کے ماتحت لائے گا لوگوں کو. لیکن جو مبلغ ہے ان کا کام صرف پیغام پہنچانا, حکمن کسی کو منوانا نہیں ہے. اور تبلیغ کا ایک اہم اصول بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ باقاعدہ مخالفت پر اتر آئے, دین کے کام میں رخنا اندازی کریں, ان کے مقابلے میں ہم نے کیا کرنا ہے, ان کی پیدا کردہ رکاوٹ کو دور کریں گے, اپنا کام کرنے کے لیے راستہ آسان کریں گے, ان کے ساتھ الجھیں گے نہیں, ان کے ساتھ ٹائم ضائع نہیں کریں گے, کیونکہ ان کا کوئی حل نہیں ہے, ان کو کوئی حقیقی مسئلہ نہیں ہے, کوئی کنفیوژن نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ مخالفت کر رہے ہیں. وہ مخالفت اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ حق کو پسند ہی نہیں کرتے. وہ جب تک زندہ رہیں گے وہ مخالفت ہی کرتے رہیں گے, انہوں نے باز نہیں آنا. تو ایسے لوگوں کے ساتھ الجھنے کی بجائے کنی کاٹ کر نکل جانا ہی بہتر طریقہ ہے, کیونکہ ہم نے کام کرنا ہے اور ہم اپنا وقت ضائع نہیں کریں گے. کام سے ہٹانے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. ایک طریقہ ہوتا ہے الجھا کر ہٹا لینا, دوسرے بیکار کے کاموں میں ملوث کر دینا. جیسے سنڈریلا کی کہانی میں ہوتا ہے نا کہ وہ جب پارٹی ہوتی ہے تو وہ سنڈریلا کی جو اسٹیپ مدر ہے وہ کہتی ہے ساری وہ چیزیں گھر کی, وہ کہتی ہے صاف کرو, یہ کرو, وہ کرو, سارا کچھ کر لیتے. ٹینٹ پہ کیا کرتی ہے, وہ ساری اون جو ہے نا گچھا کر کے دے دیتی, کہتی ہے اس کو کھول کے الگ کر کے اس کے گولے بنا.
کہ मैस क्रिएट कर देते कि आ ना सके, दैट्स जस्ट अ स्टोरी। लेकिन इसमें एक अहम बात यह है कि किसी को रोकने का तरीका क्या है, मैस क्रिएट कर देना, उसको और कामों में उलझा दो, इस तरह उलझा दो कि वो अपने काम पर तवज्जो ना दे सके। जैसे शैतान हमें उलझा देता, हम अच्छा भला कोई काम करने उठते, नमाज ही पढ़ने उठते, तो उस वक्त बच्चे लड़ पड़ते हैं, कुछ और ऐसा हो जाता है, हम उनमें उलझते और हम भूल ही जाते हैं, और जब याद आता है तो नमाज का वक्त जा चुका होता है या जा रहा होता है। तो ये उलझावे पैदा करना ये एक शैतानी साजिश है। तो जो लोग मुखालिफत करते हैं वो असल में हक के मुखालिफ होते हैं। तो हक को रोकने के लिए फिर एक तरीका वो क्या करते हैं, उलझावे पैदा करते हैं कि हम उनमें उलझ जाएं और आगे काम ना कर सके। उसका बेहतरीन हल ये है उन्हें उनके हाल से छोड़ दो, जरूरत ही नहीं है। यानी जैसे कोई इल्जाम लगा रहा है, कोई बुरा भला कह रहा है, अगर तो वो बात वाकई अहम है, आपके काम पर जद पड़ती है, तो उसका जवाब दे। और अगर वो ऐसी बातें हैं, बेकार की बातें हैं, उन पर फिर तवज्जो देने की जरूरत नहीं, सफाइयाँ पेश मत करो, इसने ये कह दिया। जैसे अब मैं डॉक्टर साहिबा की बात करती हूँ, जब डॉक्टर फरहद हाशमी ने काम शुरू किया, बड़ा रोला पड़ा, यहूदियों के एजेंट है, यहूदियों के यहाँ से PhD करके आई है, तो ये हो गया तो वो हो गया, बड़ी इस तरह की बातें हुई। डॉक्टर साहिबा ने एक बात का भी जवाब नहीं दिया, सिर्फ काम करती हूँ। कभी आपने कहीं सुना हो या पढ़ा हो कि उन्होंने किसी के इल्जाम का जवाब दिया? कभी नहीं दिया, बस अपना काम करती रही। काम होता रहा, आखिर मान लिया ना, सारी जुबानें ठंडी हो गई ना, दिस इज द वे। क्योंकि किस को जवाब दोगे, जितना जवाब दोगे वो उतने इल्जाम लगाएंगे, आप जितनी वजाहतें पेश करेंगे वो उतना इल्जाम लगाएंगे। छोड़ दो, उनका काम यही है, आपका काम खुद बोलेगा, अपने आप को खुद मनवा ले, ठीक है। तो लिहाजा इस तरह के लोगों से निपटने का बेहतरीन रास्ता क्या है, उन्हें उनके हाल से छोड़ दो। जो बातें वो बना रहे हैं, जो झूठ वो घड़ रहे हैं, उनको घड़ने दो, अपना काम करते कर। कुछ अरसे में खुद ब खुद नजर आ जाएगा कौन काम कर रहा है और कौन बिगाड़ पैदा कर रहा है। अच्छा, जो उलझावे पैदा कर रहा है, बिगाड़ पैदा कर रहा है, उसकी अपनी पूरी पोटेंशियल कहाँ लग रही है? बिगाड़ पैदा करने पर। तो वो अपने काम कर सकता है? नहीं कर सकता ना। आप देखिए हमारे मदरसे जो है, मदारस, काम क्यों नहीं कर पाते? हर वक्त एक दूसरे की बुराइयां करते रहते, काम कहाँ से करें? क्योंकि दिन वही है, टाइम वही है, जराए वही है। चाहे काम पे लगा दो और चाहे झगड़ों पे लगा दो। तो एक बंदा आपके मुखालिफत में बोल रहा है और आप काम कर रहे हैं, आप अपना काम किए जा रहे हैं 2 साल और वो आपकी मुखालिफत किए जा रहा है और हर वक्त आप पे एतराजात करने में लगा है, पूरे जरा इस्तेमाल कर रहा है, तो उससे 2 साल में क्या किया? कुछ भी नहीं किया। तो 2 साल बाद फर्क नजर आना शुरू हो जाएगा। फर्क, बस यही बात है, बिल्कुल। तो थोड़े अरसे में फर्क नजर आना शुरू हो जाता है, ये काम कर रहा है, ये नहीं कर रहा। अकबर इलाहाबादी साहब जो थे ना, ये सर सैयद अहमद खान के बड़े मुखालिफ और बड़ी इन पर तंजिया इशार वगैरह थे, मगर सर सैयद ने कुछ नहीं कहा, अपना काम करते रहे। कई काम सर सैयद के ऐसे हैं जो पूरी तरह सही नहीं थे, मगर उन्होंने एक नियति से किए, उस वक्त जो कुछ उनको मुनासिब लगा किया उन्होंने। बहरहाल उम्मत के लिए अपने लिए बहुत काम किया। गलतियां जो काम करते हैं उसी से होते हैं, जो बैठे रहते हैं उनसे गलतियां नहीं होती, ना गलतियां होती। एग्जैक्टली। तो सर सैयद साहब ने जो काम किया उसमें जो को एजुकेशन थी वो गलती क्लीन थी, लेकिन इन चंद गलतियों को लेकर उनके पूरे काम को नल एंड वॉइड नहीं किया जा सकता। ये वो अल्लाह का बंदा था जिसने अपनी पूरी जायदाद बेच दी जो है अलीगढ़ का जो है वो सिस्टम कायम करने के लिए। तो क्या मिला उससे सर सैयद साहब को? कुछ नहीं उन्होंने कमाया। बहरहाल तो बहुत बातें करते थे, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता सैयद साहब का सर सैयद का काम नजर आना शुरू हो गया। कब तक? आहिस्ता आहिस्ता काम नजर आने लगा। तो मुझे अकबर इलाहाबादी ने शेर कहा, हमारी बातें ही बातें हैं, सैयद काम करता है। हमारी बातें ही बातें हैं, सैयद काम करता है, न पूछो फर्क क्या है कहने वाले करने वाले में। तो बात वही है कि एक वक्त होता है जब आपका काम नजर आता है, मुखालिफों की जुबानें भी बंद हो जाती है, उन्हें भी मानना पड़ता है कि हाँ ये बंदा काम कर। इसी तरह जब जाकिर साहब आए थे तो बहुत तंज हुए थे जाकिर साहब को। अंग्रेजी बोल के ये समझते हैं कि हम दीन को जो चाहेंगे शक्ल दे लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, मगर वो वक्त आया ना लोगों की जुबानें बंद हुई। नाम लेना गवारा नहीं करते, लेकिन नाम सुनकर जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि अगले का काम नजर आता है। उसने इतने सालों में एक इंस्टीट्यूशन बनाकर खड़ा कर दिया, वो इंस्टीट्यूशन मौजूद है। तो आपको पता है कि निकाल दिया गया भारत से, फिलहाल जो है उनको जिला वतन कर दिया गया, लेकिन इदारा काम कर रहा है। इदारे का क्या करेंगे? इदारा उखाड़ा नहीं जा सकता, मजबूत बुनियादों पर खड़ा। लिहाजा पीस टीवी का काम बंद हुआ नहीं, उस बंदे ने पूरा इदारा बनाकर दिखा दिया, उसको खड़ा कर दिया। उसमें कुछ ना कुछ गलतियां होंगी, क्योंकि जहां भी इंसानी काम होगा उसमें गलतियां होंगी, लेकिन काम तो किया ना।
غلطیاں تو صحیح کی جا سکتی ہیں. صدقہ جاریہ ہو گیا. دیکھیں غلطی ہے نا, جب پوری ٹیم کام کر رہی ہے تو وہ غلطیاں رفتہ رفتہ دور ہو جائیں گی. اچھا یہ کام اس کا رزلٹ صحیح نہیں آ رہا, اس کو بدل دیتے ہیں, اس کو بدل دیتے ہیں, وہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. ادارہ تو بن گیا نا بھائی, اور یہ معمولی بات نہیں ہے. اور وہ ادارہ اپنی نوعیت میں انٹرنیشنل ادارہ ہے, پوری دنیا کے مسلمان اسکالرز وہاں آتے ہیں, کام کرتے ہیں. بالکل بالکل, ان کے ہونے نہ ہونے سے اس کی فعالیت میں فرق نہیں آئے گا. کمی محسوس ہوتی ہے, وہ ایک بندے کی اہمیت ہے, وہ اللہ کی طرف سے پسندیدگی ہے, لیکن وہ ادارہ ایک انٹرنیشنل ادارہ بنا. وہ ایک شخص کے گرد بنا ہوا جالا نہیں تھا کہ وہ بندہ ختم ہوا تو وہ جالا بھی ٹوٹ گیا, ایسا نہیں ہوگا. تو بات یہی ہے, یہی ہمیں یہاں سکھایا جا رہا ہے. میں نے صرف 2 مثالیں کی. اسی طرح دنیاوی اعتبار سے آپ دیکھیں, یہ جو ہے ہمارے ایڈی صاحب جو ہیں, یہ انہوں نے کام شروع کیا اور خود انہوں نے بیان کیا. میں نے ان کا ایک انٹرویو پڑھا تو اس میں انہوں نے کہا کہ میں نے ایک پرانا ٹرک لیا اور اس کو تھوڑا سا چینج کرا کے تو ایمبولینس کی شکل دی اور اس سے کام شروع کیا. آج آپ کو پتا ہے کہ اربوں کے ایسٹ ہیں ایڈی ویلفیئر کے, تو کتنا بڑا ٹرسٹ بنا گئے. ساری زندگی کام کیا, لوگوں نے بڑی باتیں کی. یعنی کہ مجھے کسی نے یہ بھی کہا کہ اس کے تو عقیدے صحیح نہیں ہے, وہ تو قادیانی ہے. یعنی بہت کچھ لوگوں نے کہا, بہت کچھ کہا ایڈی صاحب کے خلاف, بڑی باتیں ہوئی, لیکن اس اللہ کے بندے نے کبھی پلٹ کر جواب نہیں دیا. چپ چاپ کام کرتے رہے, کام کرتے کرتے مر گئے. کتنا بڑا سیٹ اپ اپنے پیچھے چھوڑ گئے. الحمدللہ کام آج نظر آ رہا ہے نا. عقیدہ ان کا کیا تھا مجھے نہیں پتا, اللہ بہتر جانتا ہے. میں تو یہ جانتی ہوں ایک مسلمان تھے, میں نے ان کو کبھی عقیدے کی جنگ میں پڑتی نہیں دیکھا, لیکن دیکھیں جو کام ہے وہ نظر آتا ہے. اور وہ کتنا بڑا کام کر کے گئے سب جانتے ہیں, آپ اس سے بہتر جانتے ہوں گے. تو بات یہی ہے. اسی طرح حکیم محمد سعید صاحب, میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا, وہ کہتے ہیں جب میں بھارت سے آیا تھا تو 14 روپے لے کر آیا تھا, اور کتنا بڑا وہ اپنے پیچھے ہمدرد لیبارٹریز کا ایفرٹ چھوڑ کر گئے, اور کتنا کام کیا اس اللہ کے بندے نے. انہوں نے بہت ساری لائنز میں کام کیا, سیاست میں بھی کام کیا, اپنے کاروبار کا بھی کام کیا, اور انہوں نے یہ لکھنے پڑھنے کا بھی کام کیا, ہمدرد انہوں نے حال جو چلا, اور اس کے علاوہ انہوں نے کتابیں بھی لکھی. یعنی انہوں نے ہر فیلڈ میں کام کیا, اپنی زندگی کا بھرپور استعمال کیا. تو آج جو ہے حکیم صاحب, حکیم محمد سعید صاحب, سب ان کا نام عزت اور احترام سے لیتے. تو بات یہ ہے کہ کام کریں اور مخالفین کے اعتراضات کی بالکل پرواہ مت کریں. وہ وقت آتا ہے جب سب کی زبانیں بند ہو جاتی ہیں اور کام بولتا ہے. ایک وقت آتا ہے جب انسان کا کام بولتا ہے, اور جب کام بولتا ہے تو پھر کسی کی آواز سنائی نہیں دیا کرتی. لہذا اپنا کام چپ چاپ کرتے رہیں, لوگوں کو بولنے دیں, بس اس وقت کا انتظار کریں جب آپ کا کام بولنے لگے. ٹھیک ہے جی, کوئی سوال آج کے بارے میں؟ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.